الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 8واں حصہ ہے، اور آج ہم اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور شعب ابو طالب کے تعلق سے بات کریں گے۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض کا جو لاوا جل رہا تھا وہ پھٹ پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بےہودگی کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں دی۔ اس پر وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اس ڈنڈے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو حرم کے صحن میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر ابھی تک وہ شرک پر قائم تھے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ صبح تیر اور کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار کرتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو جب شکار کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر حرم کے صحن میں قریش کی سرداروں کی محفلوں میں جاتے، سب سے الیک سلیک کرتے، مزاج پرسی کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ اس دن بھی اپنے معمول کے مطابق شام کو شکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ عبداللہ ابن جدعان کی ایک باندی، جس نے ابو جہل کے ظلم و ستم کا دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت حمزہ کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے کہ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب حضور نے خاموشی اختیار کر رکھی تو ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ آج حضرت حمزہ کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے خبر خیریت پوچھ رہے تھے، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کسی کو سلام کر رہے تھے، بس ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آخرکار حضرت حمزہ کی نظر ابو جہل پر پڑی، جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چاروں طرف لوگ ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اب اس مجمع میں گھس گئے اور جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھوٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے گرجتے ہوئے کہا کہ ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے؟ سن، میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دے۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی یہ حالت دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ دے، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ جیسے شیردل انسان کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، اور بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی۔ رشتہ داری کے جوش میں حضرت حمزہ نے ابو جہل سے بدلہ بھی لیا، اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، مگر جب وہ واپس گھر گئے تو کشمکش میں پڑ گئے۔ انہیں یہ بات اپنی شان کے خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح غور و فکر ہی نہیں کیا۔
ساری رات بڑی بے چینی میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے اور اس سلسلے میں مجھ سے کچھ بات چیت کیجیے۔ دلوں کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بڑے ہی میٹھے انداز میں بیان فرمایا، اور حضرت حمزہ نے اسی وقت سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا اور بے آسرا مسلمانوں کو بڑی طاقت اور قوت حاصل ہوئی۔ آپ نے اسلام لانے کی خوشی میں شکر اور حمد کے طور پر کچھ اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب اللہ نے میرے دل کو ہدایت دی، اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی جو دین حنیف ہے، وہ دین جو اس رب کریم کی طرف سے آیا ہے جو عزت والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ نبوت کا 6واں سال جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد، حضرت حمزہ کے 3 دن کے بعد صرف 39 افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی مسلمان اگر عبادت کرتے نظر آ جاتا تو اس کی زندگی جہنم بنا دی جاتی، اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ مکہ کی گلیوں بازاروں، مکہ کی گلیاں، مکہ کے بازار اور مکہ کی وادی یہ مسلمانوں کے لیے سزا عقوبت خانے، جیل خانے بن چکے تھے۔ مشرکین ظالم تھے، مسلمان مظلوم تھے۔ تمام مسلمانوں کی حالت تو کیا ہوگی، خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار تشدد کا نشانہ بن چکے تھے۔ غریب اور غلام مسلمانوں کے لیے مکہ شہر پھانسی گھاٹ بنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام گردنیں جھکا کر چھپ چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی حالت زار پر سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی یہ حالت برداشت نہ ہوتی، اور پھر تاریخ اسلامی نہیں، تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، بدھ کا دن، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بے بسی اور مکہ والوں کی بے حسی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ خدایا اسلام کو عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تقویت عطا فرما، ان دونوں میں سے اللہ جو بھی تجھے محبوب ہو اسے اسلام میں داخل فرما۔ اور پھر اگلے ہی دن قریش کے قبیلے عدی کا ایک طویل قامت، سرخ چہرہ، جنگجو، دلیر اور بہادر انسان گھر سے اس لیے نکلا کہ سرزمین عرب میں خدا کا پیغام سنانے والوں کو تہہ تیغ کر کے اہل قریش کے بتوں کو سربلند رکھوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ نعیم عبداللہ نے اس کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکوں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ تو اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارد سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے بھی صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر یہ بتاؤ، اگر حق دین تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں حق ہو تو حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح کچل دیا
ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا کہ عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو، اور کہا میں شہادت دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جاؤ جا کر غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد قرأت کی، کہنے لگے کہ یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی یہ فقرے سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار لی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار لیے ہوئے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیریت کی نیت سے آیا ہے تو اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا کہ عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پہ نازل فرمائی؟ یا اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے قوت اور طاقت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر گھر کے اندر صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی، اور معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہیں کرتا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا، انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، بڑی قوت، بڑا شرف اعزاز اور خوشی حاصل ہوئی۔ ایک جگہ ہے جس کا ہم بار بار نام سنتے ہیں، شعب ابی طالب، شعب ابی طالب، جو بھی ہم کہیں، یہ جگہ حضرت عبد المطلب کی ملکیت تھی اور پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی اور ان کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوئی، اور حضرت عبداللہ کے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ نبوت کے اعلان کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریش کے بہادر بھی اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہ لوگ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام قریش کے سرداران اور مکہ کے دوسرے سرداروں نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور ان لوگوں کو کسی تنگ اور تاریک جگہ میں قید کر دیا جائے، ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قریش کے قبائل نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، تمام قریش کے سرداروں نے اس پر دستخط کیے اور اس دستاویز کو کعبے میں لٹکا دیا گیا، اور ابو طالب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر
پہاڑ کے اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا، وہاں پناہ گزین ہو گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کے بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک جگہ میں قید ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر بسر کرنے لگے، اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت کہ ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے خاندان ان ہوش اڑانے والی مصیبتوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کے ان مصیبتوں پر رحم آیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابو امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمام بن اسود، یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف، ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بنو ہاشم خاندان کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمان نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی، ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا۔ ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے، نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور صرف جہاں خدا کا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اور اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو جب تک کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تک اس کو چاک کر کے آپ پھینک دو، پھاڑ کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گئے، دستاویز کو اتار لایا، اور سب نے دیکھا کہ واقعی اللہ کے نام کے سوا باقی پورے دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر، باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے، اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن 10 کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ اللہ کا قہر ٹوٹا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ اب ایک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ شق القبر، مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب، نضر ابن حارث، یہ سب تھے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، اور اس طرح کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر ہو، دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر ہو، ایک پہاڑی ابو قبیس، دوسری پہاڑی قیقان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہوا اور اللہ نے میرے کہنے پر ایسا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی، چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سلمہ اور اے ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ قمر کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے حوالے سے اس بات پر امت کا اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کے بارے میں، لیکن پھر بھی کوئی ایمان
نہیں لیا، اور یہ سحر مستمر، کھلا جادو ہے کہہ کر انکار کر دیا۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت حمزہ کا اسلام، ابو جہل حضرت عمر کا اسلام، پھر شعب ابی طالب اور شق القمر کا معجزہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔